بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے احباب کو یہ پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں IMF کا ایک وفد آیا ہوا ہے، اور اس وفد کے من جملہ دیگر مطالبات کے ایک مطالبہ یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ختم کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کو اپنے احباب کو سمجھائیں کہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے، اور پھر اس کے بارے میں IMF کی جو پالیسی ہے آیا وہ قابل عمل ہے یا نہیں، یا اسے ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک منسٹری ہے جسے ہم انرجی منسٹری کہتے ہیں۔ اس کے پھر دو ونگ ہیں، ایک پاور ڈویژن ہے اور ایک پیٹرولیم ڈویژن ہے، اور ایک دوسری منسٹری ہے جو واٹر ریسورسز کو ڈیل کرتی ہے۔ کسی دور میں پاور ڈویژن اور واٹر ریسورسز والی ایک ہی منسٹری ہوتی تھی، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، اور اس کے نیچے ایک ادارہ ہوتا تھا جسے ہم واپڈا کہتے تھے، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ 1993 میں یہ سوچا گیا کہ واپڈا کی ایفیشنسی کو بہتر کیا جائے، اسے پرائیویٹائز کیا جائے، تو پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے جس میں سارے صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سب اس میں کے ممبر ہوتے ہیں، اس میں یہ طے کیا گیا کہ جناب اس کو ہم واپڈا کو مختلف چھوٹے اداروں میں تقسیم کرتے ہیں، لہٰذا ایک ادارہ بنایا گیا پیپکو، ایک ادارہ بنایا گیا NTDC، اور پھر اس کے نیچے ڈسکوز بنائی گئی۔ پیپکو گویا جو واپڈا کا جو پاور ونگ تھا اسے الگ کر کے اس کی پیپکو بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک NTDC بنا دیا گیا۔ جتنے بھی ہمارے 250 kV یا 500 kV کے ہمارے جتنے بھی گرڈ سٹیشنز تھے اور جتنی بھی ہماری ٹرانسمیشن لائنز تھیں وہ ساری NTDC کی ملکیت میں دے دی گئی، اور یہ الگ سے ایک ادارہ بن گیا، اور اس ادارے کا کام جو ہے وہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر علاقے میں ایک ایک ڈسکو کمپنی بنا دی گئی، مثلا اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن میں آئسکو بنائی گئی، اس کا کام جو ہے وہ یہاں پہ بجلی تقسیم کرنا، بجلی کے بل جمع کرنا، لوگوں سے وصولیاں کرنا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح لاہور میں لیسکو بنا دی گئی، پشاور میں پیسکو بنا دی گئی، تو یہ کوئی 10 ڈسکوز بنا دی گئی۔ اب یہ جو ڈسکوز ہیں یہ بل جمع کرتی ہیں جو گورنمنٹ کا طے شدہ ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق، اور پھر یہ پیسے واپس جو ہے وہ پیپکو کو اور پیپکو کے ذریعے جن اداروں سے جینکو کمپنیز ہیں جن سے جو بجلی بناتی ہیں ان کو ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ لی جائے۔ دوسری بات یہ سمجھ لی جائے کہ بجلی جو ہے وہ جس ریٹ پر ہمیں ملتی ہے اس ریٹ پر نہیں بنتی۔ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ بہت سستی بنتی ہے، وہ میں بھی 1 روپیہ یونٹ، 1.25 روپیہ یونٹ، بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم روپیہ فی یونٹ ریٹ پہ وہ بنتی ہے، اور بعض جو ہے وہ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ 5-6 روپے یونٹ بنتی ہے، یعنی یہ جو اٹامک انرجی کے ذریعے بنتی ہے وہ اس طرح 5-6-7 روپے یونٹ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئلے کے ذریعے بھی بنتی ہے، گیس کے ذریعے بھی بنتی ہے، پیٹرول کے ذریعے بھی بنتی ہے، تو پھر یہ مختلف ظاہر وہ مہنگی ہیں، پیٹرول اور کوئلے والی مہنگی ہے، پیٹرول والی سب سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، ڈیزل سے بھی بنتی ہے، تو وہ جو بجلی دیگر ان ذرائع سے بنتی ہے وہ، اور یہ سستی بجلی یہ مکس کی جاتی ہے، اور اس کے بعد انرجی مکس کر کے ایک ریٹ طے کیا جاتا ہے، اور اس ریٹ کے مطابق وہ بجلی جو ہے وہ بیچی جاتی ہے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ مختلف طریقوں سے بعض جگہوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایفیشنسی پہ، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ ڈیزل کے ساتھ بننے والی بجلی زیادہ مہنگی ہے، تو بہرحال جب بجلی مکس ہوتی ہے تو پھر اس کے آگے مختلف جو ہے وہ سلیبز بنتے ہیں۔ پہلے جو 300 یونٹ ہیں وہ سبسڈائزڈ ہوتے ہیں، یعنی ان پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سبسڈی ملتی ہے اور وہ نسبتاً سستی بجلی ہوتی ہے۔ پھر یوں لوگ زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بجلی کا جو ٹیرف ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کمرشل یوز کے لیے بجلی ہوتی ہے اس کا ٹیرف اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ بجلی کی پہ جو خرچہ آتا ہے وہ وصول کر لیا جائے، لیکن عام طور پہ بل وصول نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے پوری رقم وصول نہیں ہوتی۔ اس کو عام طور پر کہہ دیتے ہیں لائن لاسز، کہ جی لائن لاسز ہو گیا ہے، بجلی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے بجلی لاہور جاتی ہے تو راستے میں وہ کہیں بھاگ جاتی ہے، بہت معمولی جو ہے وہ لاسز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ٹیکنیکلی اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن 90% رادر 95% بجلی جو ہے وہ یا چوری ہوتی ہے، اور اگر چوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے جو ہے وہ بلوں کی وصولی نہیں ہوتی، وہ جو وصولی نہیں ہوتی تو پھر اس کی وجہ سے جب ہم پیسے پے نہیں کر پاتے تو وہ ایک قرضہ چڑھ جاتا ہے، اس قرضے کو کہتے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ اگلے مہینے یہ تو ادا کر دیتے ہیں پچھلے بلوں سے، لیکن آئندہ کے جو بل ہوتے ہیں وہ پھر
پینڈنگ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو بجلی بنانے والے ادارے اور کمپنیاں ہیں ان کا قرضہ حکومت پاکستان پہ چڑھتا رہتا ہے، یعنی گویا کہ پوری عوام پہ. اور اس وقت وہ قرضہ جو ہے وہ تقریباً 4200 بلین روپے بن گیا ہے، 4200 بلین روپے بن گیا ہے. ہر مہینے 32 سے 35 روپے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بیسک جو مسئلہ ہے وہ انتظامیہ کا ہے. میرے اپنے نوٹس میں ہے کہ بے شمار ایسے سرکاری ادارے ہیں، صوبائی حکومتوں کے ادارے ہیں جو اپنے بل نہیں ادا کرتے اور ان کے بل سال ہا سال سے یا ماہ سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سرکاری ادارے ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائیاں بھی نہیں ہوتی، بہت ریئرلی ہو جاتی ہے، نارملی نہیں ہوتی. اس کے بعد جو لوگ بل نہیں دیتے یا بجلی چوری کرتے ہیں ان کے خلاف جب یہ ہماری جو ڈسکو کمپنیز ہیں یہ مقدمے کرتی ہیں، ان کے خلاف پرچے دیتی ہیں، تو اگر 250 پر درخواستیں دے تو کوئی 100 پرچہ ہوتا ہے. ورنہ پولیس والے جو ہیں وہ پراپرلی حکومتی اداروں کے ساتھ ان آئسکو وغیرہ یا جو ہماری ڈسکو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے جو بجلی چور ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ ڈرتے نہیں ہیں اور وہ جو ہے دندناتے پھرتے ہیں اور بجلی استعمال کرتے رہتے ہیں. بجلی کے میٹر کاٹنے بھی نہیں دیتے. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پورے گریڈ سٹیشن میں بھی 10% یا 20% لوگ جو ہیں وہ بل دیتے ہیں اور 80% لوگ نہیں دیتے. تو کہتے ہیں جی یہاں پہ 80% لاسز ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ انتظامی امور سے تعلق رکھتی ہے اور یہ کسی بھی حکومت کا نام لیے بغیر ہم کہیں گے کہ ہمارے گزشتہ کم از کم 15 سال سے جو حکومتیں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اس نقطۂ نگاہ سے کما حقوق نہیں پوری کر پائی. ہمیں اس حوالے سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. اب بجلی جو ہے وہ پوری ایک قومی دولت ہے اور ایک آدمی قومی دولت کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد بل نہیں دیتا یا قومی دولت کو چوری کرتا ہے اور پکڑائی نہیں دیتا. اس پہ قانون میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے. جس طرح سونا چوری کرنے پر جو ہے وہ قطع ید لازم آتا ہے یا کوئی پیسے یا ڈکیتی کرنے پہ جو ہے وہ سزائیں سخت سے سخت ہوتی ہیں، اسی طرح بجلی بھی چوری کرنے والے جو ڈیلیبریٹ چور ہیں ان کے خلاف ہمیں بھرپور مہم چلانی چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کا بھی تعاون حاصل کرنا چاہیے اور بہرحال بجلی چوری کو اور لینڈ لاسز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. پہلے تو ہمیں پچھلے جو لینڈ لاسز ہو چکے ہوئے ہیں ان کا تو دیکھیں گے وہ کیسے پورے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم جو آئندہ ہو رہے ہیں ان کو تو ہم روک لیں. 35 بلین روپے کوئی ہر مہینے مطلب معمولی چیز نہیں ہے، یعنی ہر روز 1 بلین روپے کی بجلی ہم چوری کروا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہمیں بہرحال کنٹرول کرنا ہے. اس کے مختلف حل ہیں، لیکن ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں ڈسکوز کو، تو جو ان کے نیکسٹ اونرز ہوں گے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے مہم چلا کے اپنی ریکوریز کر لیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ صوبے جو ہیں وہ عام طور پہ لائٹ و لال سے کام لیتے ہیں، وہ اپنے جو میسز ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کتراتے ہیں. جس صوبے میں جتنے لاسز ہوتے ہیں کم از کم وہ صوبہ خود برداشت کرے. مرکز کے اوپر اور پوری قوم کے اوپر جو ہے یہ بجلی چوری کے پیسے ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. IMF جو اس کا مطالبہ کر رہا ہے وہ بالکل ناواجب ہے. یہ تو ضروری ہے کہ ہم نے وہ لاسز پورے کرنے ہیں، لیکن گریجولی پورے کرنے چاہیے، نہ کہ اوور نائٹ جو ہے وہ سارے لاسز جو ہے وہ پورے کر دیے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی جو IMF کہتا ہے کہ جی کوئی 835 بلین روپے کے قرضے وہ جو ہے وہ آپ پیٹرول پہ لگائیں، وہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ ممکن نہیں ہے. IMF جو ہے وہ ناواجب مطالبات نہ کرے. جو ریشنل مطالبات ہیں وہ ہر حکومت ماننے کے لیے تیار ہے اور حکومتیں مانتی ہیں، پوری قوم اس کی تائید کرتی ہے، لیکن ناواجب مطالبات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. یہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت کے جو ٹوٹل سرکولر ڈیٹس ہیں وہ تقریباً 4200 ارب روپے ہیں، 4200 بلین. کچھ دن پہلے جو ہے وہ 4177 ارب روپے ہو چکا تھا، لیکن چونکہ تقریباً 35 بلین ماہانہ کے اعتبار سے یہ بڑھتا ہے تو آج کی تاریخ میں یہ جو ہے وہ 42 بلین ہو چکا ہوگا. ہم آپ کو دوسری نشست میں یہ بتائیں گے کہ جو IMF کے دیگر مطالبات ہیں پاکستان سے وہ واجب ہے یا ناواجب ہے. ہم ان کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہماری قوم جو ہے اور خصوصاً اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ان باتوں سے اویئر ہوں. وما علیہ الا البلاغ.